اختلاف اور مخالفت کا تھوڑا ڈفرنس بھی سمجھ لیجئے، وہ کیا ہوتا ہے۔ اختلاف ہونا کبھی کبھار ٹھیک ہے، ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اختلاف ہوتے ہی ہے۔ دو جڑواں بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر بھی ایک میچ نہیں ہوتی چیزیں، رنگ الگ پسند آتا، چیز الگ پسند آتی، چوائس الگ، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ اختلاف اور مخالفت کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آپ جو کام کریں مجھے پسند نہیں ہے، یہ میرا آپ سے اختلاف، لیکن میں آپ کے مخالف کھڑا نہیں ہوتا ہوں کبھی۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر میرا آپ سے کسی دینی مسئلے پہ اختلاف ہے تو آپ کی بیٹی کو رشتہ ہے تو اس میں کاڑی نہیں کرتا ہوں میں، کیونکہ میں مخالفت نہیں کرتا ہوں آپ کی۔ اگر پبلک پہ کسی نے آپ کا نام لیا تو میں کھڑے ہو کر نہیں بولتا وہ کافر کے بارے میں بات مت کیجیے، میں مخالفت نہیں کرتا ہوں آپ کی۔ میں نے آپ سے لین دین، تجارت، بزنس بند نہیں کیا اب تک، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن میرا تجارت بند نہیں ہوئی کہ نہیں ان کی دکان سے لینا حرام ہے، ان کا مسئلہ الگ، ان کی جماعت الگ، نہیں میں نے یہ نہیں کیا۔ تو اختلاف ہونا سمجھ میں آتا ہے سماج میں ہو، لیکن مخالفت، اور کیا درجے مخالفت، گھر بکنے نہیں دیا جا رہا، بچیوں کی شادی نہیں کرنے دے جا رہے۔ اگر کسی گھر میں اختلاف ہو، پتہ چلے اس کا مسئلہ غلط ہے، تو اس کے اندر مکمل طور سے آگ ڈالنے والا، پیٹرول ڈال کے جلانے والا کام کر رہے۔ ارے مسلمانوں کیا کر دیا یہ اپنے آپ؟ اگر اس درجے اور ایسے کام کرو گے تو کیسے پھر دنیا کے اندر جیوں گے؟ سمجھو اس بات کو، اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت مت کرو ایک دوسرے کی، کھڑے مت ہو ایک دوسرے گھر جلانے کے لیے کم از کم۔ ہماری جان، ہمارا مال اور عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے، حرام۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے نا کہ ہماری جان، مال اور عزت حرام ایک دوسرے پر۔ تو جب کسی کے بارے میں تم کچھ بھی بک دیتے ہو کھڑے کہ وہ تو فلاں ہے، اس کی عزت اتار رہے ہو، حرام ہے عزت اتارنا۔ موقع ملنے پر اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، اس پہ ہاتھ اٹھانا حرام ہے تمہارے لیے، ہاتھ اٹھانا کیا کر رہے ہو؟ تو مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اختلاف ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، میں بھی مان رہا ہوں، مخالفت مت کرو اس درجے کہ کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں کا گھر جلا رہے ہو تو ہاں وہ ہے نا، تو ان کی جماعت الگ، جاؤ جلاؤ، خوشی سے جلاؤ۔ میں ایک مثال دوں گا خالی، اگر سمجھ لو تو اچھی بات ہے۔ ایک جنگل میں ایک شیر ہوتا ہے، وہ پلان کرتا ہے کہ بھائی جنگل میں کئی سانڈ ہے، سانڈ، وہ شیروں کو مار دیتے ہیں۔ تب شیر بولتا اب کھانا تو ہے ان کو، کیسے کھائیں گے یہ بلس کو، یہ جو بھینسوں کو؟ تو اس نے کیا کرتا، 4-5 سانڈ رہتے ہیں ان کے پاس، جا کر بولتا ہے کہ دیکھو جو ایک ہے نا تم سے الگ بھی ہے، اختلاف ہے اس کا، تم سے فلاں ہے، میرے کو اس کو کھانے دو، تم 4-5 محفوظ رہو گے، میں تم پہ نہیں آؤں گا۔ وہ 4-5 سانڈ بولتے ٹھیک ہے ہم خاموش بڑھ جائیں گے، تم کو جو کرنا اٹیک کر دو، اس نے کھا لیتا ہے۔ اب بچے 4 سانڈ، ایک ختم ہو گیا۔ اب وہ 4 میں سے پھر 3 کو الگ لیتا ہے، بولتا تم تینوں تو بہت اچھے لوگ ہو، فلاں یہ وہ، مجھے صرف اس کو کھانے دو، تمہارے کو تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ بولتے ہاں صحیح بات ہے، وہ ہم سے الگ بھی ہے، مختلف ہے، کھا لو اس کو۔ پھر اب ہو گئے 3 سانڈ، پھر وہ 2 کو وضو کر کے بولتا ارے وہ ایک کو کھانے دو، تم لوگ تو محفوظ ہو نا۔ یاد رکھو جنگل سے پورے سانڈ ختم ہو جاتے ہیں، پھر جنگل سے پورا وہ نسل ختم ہو جائیں گی۔ تو یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہم کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ختم کرنے کے لیے، سب کو پتہ ہے اپنے آپ کو ہی ختم کریں گی قوم، اور اس درجے پہ ہم آج جا چکے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایسا اختلاف کرتے اللہ 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 اللہ، ایسا کہ توحید اور شرک پہ بھی اختلاف نہیں ہوتا، توحید اور شرک پہ